اسلام نے چندے کی اپیل کی جہادی مہم روانہ کرنے کے لیے. یہ چندہ مولویوں والا نہ سمجھیے گا. ہمارے نبی کو تو اللہ نے وسعت دی مال غنیمت کی بھی غزوہ خیبر کے بعد، تب بھی فاقے رہے، حالانکہ 5واں حصہ مال غنیمت کا آپ کے پاس تھا، جو آج کل آپ کو کہتے ہیں ریزروڈ فنڈ، پرائم منسٹرز ریزروڈ فنڈ، پروفٹس ریزروڈ فنڈ تھا مال غنیمت کا 5واں حصہ قرآن میں خمس. لیکن پروفٹ نے ریزروڈ فنڈ یوز نہیں کیا، امتیوں کے اوپر ہی لگایا ہے. بخاری مسلم میں آیا کہ کبھی کسی مقروض کا جنازہ آ گیا تو جنازہ نہیں پڑھاتے تھے. غزوہ خیبر کے بعد جب وسعت دے دی اللہ نے تو پھر وہ قرضہ نبی الاسلام خود اتارتے تھے اور آیت پڑھتے تھے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم. نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، نبی کی بیویاں امت کی مائیں. حالانکہ اس آیت کا مطلب یہ نہیں تھا، لیکن حضور کی شفقت دیکھیں. اس آیت کا مطلب تھا کہ نبی کا حق مومنین پر ان کی جانوں سے بڑھ کر ہے. مراد یہ کہ مومنین کا کام ہے کہ تن من دھن لٹا دیں اپنے نبی کے لیے. اور حضور یہ آیت پڑھ کے کہہ رہے ہیں کہ چونکہ اس کے اوپر میرا حق ہے تو یہ میرا روحانی بیٹا ہو گیا، کیونکہ میری بیویاں اس کی مائیں، لہذا اس کا قرضہ میں اتاروں گا. دیکھیں آپ کا پیر وہ ہے جو آپ سے چندے لے کر تھوڑا سا آپ کو بھی لمبی دال کھلا دے کسی دربار کے اوپر تو آپ تعریف کرتے ہیں، یا اگر آپ موٹی سامی ہیں تو آپ کو گوشت والا لنگر کھلا دیں تو آپ تعریف کرتے ہیں، حالانکہ وہ تعریف بنتی نہیں ہے، وہ آپ کے چندوں سے آپ کو کھلا رہے ہوتے ہیں. ویسے میری کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ہم خود کھلا رہے ہوتے ہیں آپ کو، چندہ تو آپ سے نہیں لے رہے. لیکن نبی الاسلام وہ ہے جو اپنی جیب سے کھلایا کرتے تھے، قرضے اتارا کرتے تھے. ماشاءاللہ. تو کان چھدوانا یہ غلط ہے. وہ مجھے اس سے یاد آ گیا، بخاری مسلم حدیث ہے، نبی الاسلام نے جب چندے کی اپیل کی تو عورتوں نے اپنی بالیاں اتار کے دے دی. اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ عورتیں کان چھدوا سکتی ہیں اور عورت بالیاں پہن سکتی. اور ویسے بھی قرآن میں بھی اشارتاً ذکر آیا عورت کے حوالے سے کہ زیورات میں لدی ہوئی ہوتی ہے. عورت کے لیے جو چیزیں ہیں وہ مرد اس طریقے سے اڈاپٹ نہیں کریں گے. بخاری کی حدیث ہے ان مردوں پہ لعنت جو عورتوں کی مشابہت کرے، ان عورتوں کے اوپر لعنت جو مردوں کی مشابہت کرے. جو مرد یا عورتوں کی، یعنی آپ سمجھ لیں ان کی ڈریسنگ کا گیٹ اپ کا حصہ ہے پرماننٹ، اور وہ اس میں فرق ہے، وہ آپ ایک دوسرے کے استعمال نہیں کر سکتے. لیکن جو چیزیں کامن ہیں وہ آپ کامن استعمال کر سکتے ہیں. مثلاً اگر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب ریڈ کلر کا تولیہ جو ہے وہ عورتوں کی مشابہت ہوگی، نہیں، ریڈ کلر تو نبی الاسلام نے بھی پہنا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں میں نے حضور سے زیادہ خوبصورت کوئی شخص نہیں دیکھا سرخ لباس کے اندر. یعنی شوق سرخ لباس نہیں، نارمل جو کبھی بار میں بھی پہن لیتا ہوں. نبی الاسلام نے گرین لباس بھی استعمال فرمایا. ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے گرین کلر کی تہمد اور اوپر چادر لی ہوئی تھی، یہ آپ کا لباس تھا. سفید لباس بھی آپ نے استعمال فرمایا، کالا لباس بھی استعمال کیا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سروانی تیالسی کالا جبہ جو ہے وہ اسما بنت ابی بکر نے نکالا اور کہا حضور پہنتے تھے، ہم اس کا دومن مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں. مسلم شریف میں کالی چادر کا ذکر ہے، حضور نے اوڑھی ہوئی تھی، وہ جو حضرت حسن حسین اور سیدہ فاطمہ علیہ السلام اجمعین کو مولا علی کے ساتھ چادر کے نیچے لیا، اور انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، تو اس میں کالی چادر کا ذکر ہے. تو نبی الاسلام نے یعنی یہ سارے کلرز استعمال کیے ہیں. رنگوں کا کوئی ایشو نہیں ہے، وہ چیز جو استعمال والی ہے نا وہ دیکھی جائے. یعنی اب عورتیں کڑے پہنتی ہیں، چوڑیاں پہنتی ہیں، اب مردوں کا کام تو نہیں وہ چوڑیاں پہننا شروع کر دیں تو یہ مشابہت ہو جائے گی. اسی کے تحت میں نے کہا تھا کہ قرآن کی جو یہ آیت ہے سورۃ النساء آیت نمبر 119 وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، شیطان نے کہا تھا میں تیری مخلوق کو ابھاروں گا، تیری بنائی ہوئی تخلیق کو، فطرت کو بدلیں گے. اس کے تحت مرد کا داڑھی منڈانا فطرت کو بدلنا ہے، اور یہ شیطانی کام ہے. ویسے تو اللہ سے حدیثیں بخاری مسلم میں کہ داڑیاں بڑھاؤ مجھے پست کرو، لیکن مرد کے لیے داڑھی کو مونڈنا یہ فطرت بگاڑنا ہے، نیچر کو بگاڑنا ہے. اور عورتوں کی مشابہت ہے کیونکہ عورت کی داڑھی اللہ نے نہیں رکھی، مرد کی داڑھی رکھی ہے. ہاں اتنی داڑھی رکھ لینا جسے عرف عام میں داڑھی کہا جاتا ہے، جس طرح ہمارے شاہد افریدی صاحب کی ہے، یا اب تو میرے خیال حمزہ علی باسی صاحب نے بھی رکھی ہوئی ہے چھوٹی چھوٹی داڑھی، جس میں آپ عورتوں کی مشابہت سے نکل جائیں تو وہ کافی ہے. آپ کو کہ میں خالی مجھے رکھ کے عورتوں کی مشابہت سے نکل، جی اتنے حصے میں آپ نکل گئے لیکن اتنے حصے میں تو بھی باقی ہے.
یہ تو خطرناک ہو گیا مسئلہ، پھر تو درمیان میں اٹک گئے آپ مرد و عورت کے، یہ تو زیادہ یہ خطرناک سے خطرناک ہو جائے گا. تو آپ مونچھیں بھی رکھیں، ضرور رکھیں، اور لیکن یہ اوپر والی لائن نظر آنی چاہیے. ابو داؤد میں حدیث ہے، حضرت مغیرہ ابن شعبہ کہتے ہیں میری مونچھیں بڑی ہوئی تھی، نبی علیہ السلام نے یوں مسواک رکھی میرے ناک کے نیچے اور وہ یوں رکھ کے تو ساری مونچھیں آگے سے خود کاٹ دی. یہ ترغیب کے لیے حضور خود کر دیتے تھے. اچھا تو ہمارے بھی جو قریبی لوگ کبھی کسی بڑے، میں کہتا ہوں میں دل کرتا ہے خود کاٹوں کسی دن آپ لوگوں کی مونچھیں، سنت پہ بھی عمل ہو جائے گا نا، نبی علیہ السلام نے خود کاٹ دی. تو پست رکھنا تو سنت ہے، لیکن اگر کوئی بڑی بھی رکھنا چاہتا ہے تو صحابہ کرام رکھتے تھے. اس طرف سے بڑھ کے حضرت عمر سے تو تاؤ دینا بھی ثابت ہے اس والی سائڈ پہ، لیکن یہ سامنے والی جو لائن ہے یہ کلیئر ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ کھانا پینا کر رہے ہیں اور اس میں وہ مونچھیں، تو وہ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 5 چیزیں فطرت سے ہیں: ختنہ کروانا، مونچھیں پست کرنا، ہاں، بغلوں کے بال اور زیر ناف بال، یعنی یہ جو غیر ضروری بال ہیں ان کو ریموو کرنا، یہ بھی فطرت میں سے. اچھا دیکھیں ختنے میں آپ فطرت کو بدل رہے ہیں، ظاہر ہے وہ کٹنگ کر رہے ہیں نا آپ، لیکن وہاں کٹنگ کرنا فطرت ہے کیونکہ اللہ نے حکم دے دیا ہے. مونچھیں پس کرنا بھی کٹنگ کر رہے ہیں نا فطرت کے اندر، لیکن یہ کٹنگ کرنا فطرت ہے. ناخن کاٹنا کٹنگ کر رہے ہیں لیکن فطرت ہے. زیر ناف بال اور بغلوں کے نیچے کے بال، یہ 5 چیزیں پوری ہوگی. اور مسلم شریف میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے ناخنوں اور اس کے لیے غیر ضروری بالوں کے لیے 40 دن کی مدت مقرر فرمائی تھی کہ حد 40 دن کے اندر آپ نے اس کو ضرور کاٹ لینا ہے.